بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نواز شریف صاحب لندن واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ کیوں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک فوج کے جو دو ریٹائر افسران تھے، میجر عادل راجہ اور کیپٹن حیدر مہدی، ان کو سزائیں دی گئی ہیں، کورٹ مارشل کیا گیا ہے، اور صدر عارف علوی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست بھی اس وقت دائر ہو گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ لیکن سب سے پہلے جو مسئلہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس جانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں اور کیا یہ خبر درست ہے۔ ناظرین کرام، نواز شریف صاحب واپس جا رہے ہیں لندن یا بیرون ملک جانے کی ان کی تیاری ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس وقت، کیونکہ ایک تو نواز شریف صاحب یعنی اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی اور چوائس نہیں ہے، یعنی نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے، لہذا وہ کہیں گے ان کی بات مانی جائے گی۔ اس حوالے سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں حکومت دی جائے، مگر 2/3 اکثریت دی جائے، 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے میاں نواز شریف صاحب یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ مرکز بھی ان کو دیا جائے اور جو پنجاب کی حکومت ہے وہ بھی ان کو دیا جائے۔ جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہے بلکہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ تو لیکن اب کچھ ذرائع سے خبریں یہ آ رہی ہیں، مختلف جو رپورٹس آئی ہیں ان میں میاں صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب کے اندر جو وزیر اعلیٰ ہے وہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس میں سے بنایا جائے گا۔ جو موسٹ زیادہ تر نام آ رہا ہے وہ علیم خان صاحب کا آ رہا ہے، جبکہ میاں صاحب اس بات پہ یعنی وہ راضی نہیں ہے کہ علیم خان صاحب کو بنایا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب بھی میرے پاس ہو اور 172 ارکان بھی ہوں اور سادہ اکثریت بھی ہو اور کچھ دوسرے جو ارکان ساتھ ملائے جائیں گے، ان کی وجہ سے میرے پاس اتنی قوت ہو کہ میں قانون سازی بھی کر سکوں۔ اب میاں صاحب یہ چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو میاں جوید لطیف صاحب ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ میاں جوید لطیف صاحب نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں، اور جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں میاں جوید لطیف صاحب تو وہ سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب کی بات ہی ہوتی ہے۔ تو میاں جوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انصاف اور سزا اور جزا جو ہے نا وہ الیکشن سے پہلے ہی ہونی چاہیے۔ اب سزا و جزا جو میاں جوید لطیف صاحب اشارہ کر رہے تھے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ عمران خان کو سزا دی جائے، جس طرح پہلے توشہ خانہ میں جلدی جلدی سزا دی گئی، اب بھی وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب کو سزا دی جائے۔ اور جو میاں نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو الیکشن سے پہلے ہی کلین چٹ دے دی جائے اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کروائے جائے۔ اب یہ ساری صورتحال ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور دوسری وجہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ میاں صاحب کیوں آنا چاہ رہے ہیں، یعنی اگر وہ یہ باتیں ان کی نہیں مانی جاتی تو بھی وہ واپس سے لے لیں گے۔ ایک اور وجہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ میاں صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں، ان کے قریبی دوست ہیں، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں اور اس وقت اگر ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو الیکشن میں جانا بہت زیادہ خطرناک ہوگا، اور الیکشن کے رزلٹ جو ہیں وہ ہماری توقع کے بالکل خلاف آ جائیں گے اور ہماری پوزیشن بالکل زیرو پہ چلی جائے گی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ الیکشن اس وقت نہ کروایا جائے، الیکشن کو مزید ڈیلے کیا جائے اور کہا جائے کہ الیکشن ابھی نہیں ہو رہے۔ تو اب یہ مطلب ان کے ذہن میں چل رہا ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کروایا جائے، اس سے پہلے جو ہے میاں صاحب کی جو کنونشن یعنی کہ جو ان کی سزا ہے اس کو ختم کیا جائے، میاں صاحب کو کلین چٹ دی جائے۔ کلین چٹ دینے کے بعد جو ہے میاں صاحب جو ہے وہ بیرون ملک چلے جائیں اور کہا یہ جائے کہ میاں صاحب کی کچھ طبیعت خراب ہے، کچھ میڈیکل چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں، اور 2-3 مہینے وہ جو ہے باہر رہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب کچھ حالات سازگار ہو جائیں تو میاں صاحب واپس آ جائیں۔ یعنی اس وقت مسلم لیگ نون الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہی، مسلم لیگ نون صرف یہی چاہ رہی کہ عمران خان کو پہلے سزا دی جائے اور اس کے بعد میاں صاحب کو کلین چٹ دی جائے۔ کلین چٹ دینے کے بعد جو ہے اور اگلی سچویشن یہ کی جائے کہ الیکشن کو ابھی ڈیلے کیا جائے، الیکشن اس حالات میں نہ ہوں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اب ناظرین اگلی خبر کی طرف آتے ہیں۔ وہ خبر ہے جی میجر عادل راجہ اور حیدر مہدی کے بارے میں۔ میجر عادل راجہ اور حیدر مہدی اس وقت وہ عادل راجہ صاحب لندن میں ہوتے ہیں اور میجر کیپٹن جو حیدر مہدی صاحب ہیں وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف پاک فوج کی طرف سے ISPR کی طرف سے بیان آیا ہے
کہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کی گئی اور دونوں افسران پر فوجی افسران کو بغاوت پر اکسانے کا جرم جو ہے وہ ثابت ہوا، اور اس جرم ثابت ہونے پر میجر عادل فروخ راجہ کو 14 سال قید با مشقت اور کیپٹن ریٹائر حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید مشقت کی سزا سنائی دی گئی، اور 21 اکتوبر 2023 سے ان کے جو رینک ہے، مثلا جو میجر عادل راجہ صاحب اپنے ساتھ میجر لکھتے ہیں وہ بھی واپس لے لیا گیا، اور جو کیپٹن حیدر مہدی ہے ان کا جو کیپٹن کا رینک تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا، یعنی آج کے بعد وہ اپنے ساتھ میجر اور کیپٹن کے جو رینک ہے وہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس حوالے سے یہ جو سزا ISPR کی طرف سے آیا کہ پاک فوج نے کورٹ مارشل کیا اپنے سابقہ فوجی افسران کا۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو صدر عارف علوی صاحب ہیں ان کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست دائر کر گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی گئی، اس میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ صدر پاکستان کے صدر ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دفتر کو ایک مخصوص سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنایا ہوا ہے جو بالکل آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اور دوسری استدعا یہ کی گئی ہے کہ صدر پاکستان کے پاس الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار تھا، لیکن انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، اور آئین اور اسمبلی بھی جو انہوں نے برخاست کی تھی عمران خان صاحب کے کہنے پر وہ بھی غیر آئینی تھی، لہٰذا صدر پاکستان کو کام سے بھی روکا جائے اور عہدے سے بھی ہٹایا جائے۔ ناظرین صدر پاکستان عارف علوی صاحب جن سے عمران خان بھی ناراض ہیں، اور کافی سارے لوگوں نے کہا کہ صدر جو ہے وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو اگر صدر پاکستان دونوں طرف کھیل رہے تھے تو اب ان کو دونوں طرف کھیلنے کا بھی، یعنی کہ جو جن کی سپورٹ وہ کر رہے تھے ان سے آگے ملاقاتیں ہوتی تھی جن کی کہ آپ الیکشن کی تاریخ نہ دیں، جو انہیں مشورے دیتے رہیں، اب انہی لوگوں نے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے درخواست دائر کروائی ہے تاکہ صدر پاکستان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ یعنی اب صدر پاکستان کا کیونکہ استعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صدر عارف علوی صاحب استعمال ہو چکے ہیں، لہذا اب انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ تو اب عارف علوی صاحب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی ان سے ناراض ہے اور وہ جن کے لیے کام کر رہے تھے وہ بھی ناراض ہیں، لہذا اب صدر جو ہے بڑی مشکل میں آئے ہوئے ہیں۔ آخر میں ناظرین راجہ ریاض صاحب نے بھی بڑی انکشاف امیز باتیں کی ہیں ARY نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے۔ انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد آیا اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد سے 2 ماہ پہلے ہی ہم نے منصوبہ بنا لیا تھا اور شہباز شریف صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی تھی کہ ہم نے عمران خان کو جو ہے وہ عہدے پر نہیں رہنے دینا، وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہم سے وعدے کیے تھے انہوں نے پورے کیے، اور انہوں نے فوج پر ڈائریکٹ الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جب ہم نے یہ پروگرام بنا لیا اور ہم پارلیمنٹ لاجس کے اندر موجود تھے تو ایک اس وقت کے جو اس وقت کے حاضر سروس جو میجر جنرل تھے ان کے ذریعے، اور جب ان سے اینکر نے سوال لیا کہ جنرل فیض، تو وہ کہتے ہیں ہاں ان کے ذریعے ہمیں اٹھوانے کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اٹھا لیا جائے تاکہ عدم اعتماد کامیاب نہ ہو سکے۔ تو راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کل اٹھا لیا جائے گا تو ہم ایک دن پہلے جو ہے پارلیمنٹ لاجس کو چھوڑ کر ہم سندھ ہاؤس میں چلے گئے، کیونکہ سندھ ہاؤس کے اندر ہم پروٹیکٹ تھے اور وہ سندھ پولیس کے کنٹرول میں تھا، تو اگر ہم اٹھا لیے جاتے تو ہماری جو عدم اعتماد کی قرارداد ہے وہ یعنی کہ جو عدم اعتماد ہونا تھا وہ پاس نہ ہوتا، لیکن کیونکہ ہم سندھ ہاؤس چلے گئے تھے تو عدم اعتماد جو ہے وہ پاس ہو گئی۔ ایک تو ناظرین اس سے ایک یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو پلاننگ ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو سازش ہے وہ پہلے سے کی جا رہی تھی، کوئی موقع سے نہیں کی، بلکہ کرونا کی وجہ سے وہ اس طرح تھا کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا، ورنہ عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ والی سازش شروع کر دی گئی تھی۔ تو اس بات کا اظہار راجہ ریاض صاحب نے بھی کہا ہے، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ پورے پنجاب سے کلین سویپ کرے گی۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔